چوری کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو چور کوئی نہیں کہے گا. وزیر اعظم کا الیکشن ہوا, سواریاں ہی پوری نہیں تھی. جو خاتون اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے پورے لاہور کو, ایچ ایس این کالج میں اس کے ساتھ کیا ہوا, بچیوں کے اسکول میں اس کے ساتھ کیا ہوا. 0 + 0 × 0 / 0. اب لوگوں کی جیبیں کاٹ کر کے اور سیٹیں کاٹ کے ان کا نمبر انکریز کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے, جو نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس آپشن آپ ہیں, ہم تو لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں, اس لیے ہماری لڑائی جاری رہے گی. اور صدر کا الیکشن ہو گیا, الیکٹرل کالج ہی پورا نہیں ہے. وزیر اعظم کا الیکشن ہوا, سواریاں ہی پوری نہیں تھی. ایسی بس ہے جو آدھے پیچھے چھوڑ کے انہوں نے سٹارٹ کر کے گلگت میں لال بتی بنا کے لگا دی ہے. اسی طرح سے جو خاتون اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے پورے لاہور کو, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, کون ہے جس کو نہیں پتہ, اس کو زبردستی مسلط کیا گیا. ایچ ایس این کالج میں اس کے ساتھ کیا ہوا, بچیوں کے اسکول میں اس کے ساتھ کیا ہوا. چوری کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو چور کوئی نہیں کہے گا. چور اس کو ہر جگہ کہا جائے گا جب تک چوری برآمد نہیں ہو. اچھا بابر اعوان صاحب, جو فارم 45 کے اوپر فورجری کی گئی اور جن لوگوں نے یہ فورجری کی ہے, جن کے اوپر آپ کلیم کرتے ہیں, آپ کے پاس ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے فارم 45, جو کہ آپ کلیم کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے پاس ہے سوائے مسلم لیگ نون کے. جن لوگوں نے یہ فورجری کی ہے اور ڈاکومنٹ چینج کیا ہے, ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کروانے کی اپیل دائر کریں گے. دیکھیں, ہم پہلے کمیشن چاہتے ہیں, فائنڈنگ آئے. ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو, اور اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ جو کیسز پینڈنگ ہیں اس میں الیکشن کمیشن آزادانہ فیصلے کرے, اور آزادانہ فیصلے کرے تو وہ ساری سیٹیں سیٹ اسائڈ ہو جائیں گی. جو اصل ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے فورجری کی تو ہم فوجداری پرچہ درج کرانے کے لیے چل پڑیں. ریاست جو ماں جیسی ہے اس کا کام نہیں ہے بچے کی چوری ہو گئی ہے وہ چوکیدار کا کردار ادا کرے. جو ریاست کے سارے ادارے ہیں سب کو مل کے چوری برآمد کرانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی مدد نہیں کرنی چاہیے. کوئی احسان ہمیں نہیں چاہیے, مدد بھی کسی سے نہیں چاہیے, ہمیں سہولت کاری نہیں چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے جو ہونا چاہیے ان لوگوں سے جن کے پاس اکثریت ہے, وہ باہر بیٹھے ہوئے اقلیت گورنمنٹ میں. اچھا بابر اعوان صاحب, ایک آخری سوال کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملی کیونکہ ان کے نمبرز پورے کرنے تھے باقی جماعتوں کے, اور الیکشن کمیشن نے میرٹ پہ کام نہیں کیا. ابھی جو ضمنی انتخابات ہیں ان کے اگر سیٹیں مل بھی جاتی ہیں پی ٹی آئی کو, پھر بھی پی ٹی آئی کی سیٹیں کم رہ جائیں گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میرٹ پہ ہوں گے؟ اگر مگر کچھ نہیں ہے, سیٹیں ہماری ہیں, ہمیں ملیں گی, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہم اس کو واپس لیں گے. یہ ابھی کورٹس میں پینڈنگ ہے, اس لیے اگر کیوں میں فرض کروں کہ اگر نہیں ملی, ملیں گی انشاءاللہ. ایک دوسرا, جو بھی ضمنی الیکشن ہوگا, اضافی الیکشن ہوگا, اگلا الیکشن ہوگا, اگلے الیکشن میں 2 کروڑ نئے یوتھ کے ووٹرز آ رہے ہیں, وہ ہمارا ہے انشاءاللہ. 0 + 0 × 0 / 0. نمبر 1. دوسری چیز, ان کو مانیٹر کیسے کریں گے؟ 0 کو آپ کیسے, ان کی کیا کارکردگی ہوگی؟ وہ تو مطلب ان کی کارکردگی میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں, ان میں کیپیبلٹی اس سو کالڈ حکومت نے نہیں ہے وہ کچھ کر سکیں. انلیگل حکومت ہے, انہوں نے آئیں بائیں شائع کر کے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. جو سو کالڈ وزیر اعظم اپنے آپ کو وہاں پہ اپنی تقریر سے شروع کرتا ہے کہ جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا, اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کون سی جگہ پہ کیا کر رہا ہوں, بیٹھا ہوں شہباز شریف. اس کے کابینہ والوں کو بھی نہیں پتا انہوں نے کرنا کیا ہے, تو اللہ اللہ خیر سنا. ہم لوگوں نے کسی کے ساتھ کوئی مینجمنٹ نہیں کرنی. ہم ایک چیز کے پوائنٹ پہ ہم لوگ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ جو فارم 47 کے ذریعے چرایا گیا ہے وہ ہم لوگ واپس لیں, کیونکہ یہ میرے ساتھی ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب بھی موجود ہیں, علی مغل صاحب بھی موجود ہیں, دونوں ساتھیوں کے 40 سارے کے سارے موجود ہیں. پر الیکشن کمیشن جو ہے اس جو آنکھیں ہیں وہ قصداً بند کی ہوئی کیا تھا, اور اس کرتے ہیں. جی اوور ٹو یو بخاری صاحب اور پھر مغل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جی. تو بتایا کہ ہمارے قائد عمران خان صاحب نے پرامن پیسفل احتجاج کی کال دی ہوئی تھی کل. اس سلسلے میں ہم کیونکہ تینوں اسلام آباد کے ایم ایل اے اسلام المغل صاحب بھی موجود ہیں, سفید شین صاحب اور میں, جو ہم 45 ہزار ووٹ سے جہاں سے جیتے, اور ایک پیسفل پرامن ہم نے پانا تھا, اور وہاں پر آ کے ہم نے اپنا ڈسپرس کرنا تھا احتجاج. لیکن آپ نے دیکھا کہ پریس کلب کے سامنے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے بڑے بڑے گڑھے کھود دیے پارک کے سامنے, جہاں پر جو ہے کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریشن سے کہ یہ جو آپ نے پارک کے اندر جا کے جہاں پر ساری احتجاج ہوتے تھے
وہاں سے آپ نے گڑھے کھود دیے، یہ پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ہے، یہ آپ جواب دہ ہیں، آپ سرکاری ملازم ہیں، کسی کے ملازم. انفارچونیٹلی ہمارے ڈپٹی کمشنر اور اے ڈی سی جی یہی ہمارے ان کے اوپر آلریڈی ہمارے بہت زیادہ کنٹیمپٹ پٹیشن بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں کیونکہ ای سی پی ابھی تک نہیں لے رہا. یہ ہوا کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر دے دی گئی، اس میں تینوں ہم جو ایم ایل اے سے کینڈیڈیٹ تھے، میں تھا، شعیب شاہین صاحب تھے، عامر مغل صاحب، ہمارے اوپر ایف آئی آر دی گئی. ہمارے ساتھ کوئی ہمارے دوست پنڈی سے آئے ہوئے تھے اور ایم این ایز تھے، ان کے اوپر بھی ایف آئی آر دی گئی. اور سب سے حیرت زدہ بات یہ ہے کہ سیم ٹائم چوک آلموسٹ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کو اجازت بھی دی گئی، ان پہ ایف آئی آر بھی کوئی نہیں ہوئی. اور ہمارا جتنا پیسفل ایجیٹیشن ہوئی، جو ہمارا پروٹیسٹ تھا، وہ آپ دیکھ لیں گے ویل ود ان دا لیگل پیرامیٹرز کے اندر تھا، اور ایک گلاس، ایک گملہ، ایک پتہ تک نہیں ہلا اور ایف آئی آر دی گئی. یہ جو اور ہماری اپلیکیشن بھی ان کے پاس پڑی ہے جو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے تھی کہ آپ ہمیں پرمیشن دیں، اور ہم اس کے اوپر ہمارا آرٹیکل 15 آرٹیکل 16 یہ کانسٹیٹیوشن کا پرووائڈ کرتا ہے کریں. آپ ہمارے حق پہ ڈاکہ بھی کے مینڈیٹ پر چوری بھی کریں، آپ ہمارے رائٹ کے اوپر شبخون بھی ماریں، آپ ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ 7 مہینے کریٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے اندر جیل میں بھی رکھیں. ہمارے جتنے ہماری ہائی ہیرارکی ہے پولیٹیکلی ہماری پارٹی کی، ان سب کے اوپر درجنوں ایف آئی آر بھی دیں، اور ہم بولیں بھی نہ، ہم بات بھی نہ کریں. یہ ایک سویلائزڈ ملک کی نشانی نہیں ہے. یہ ایک سویلائزڈ اور جس میں آپ کہتے ہیں سول لوگوں کے رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کا جو ایک پورا میکنزم ہوتا ہے وہ نہیں ہے. ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، کرتے رہیں گے، اپنی آواز اٹھائیں گے. پبلک کو نہیں روکا جا سکتا، عوام کو ایجیٹیشن کا، پروٹیسٹ کا، اپنی بات کرنے کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1970 پوری اجازت ہے. سو میں بہت شکر گزار ہوں عمر بھائی آپ کا بھی اور آپ سب لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ آئے، اور یہ آج ہم ابھی اپنی بیلز کروا کے آئے ہیں. اور بیلز کے دوران بھی آپ کو بتاؤں کہ کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی، اور ہائی کورٹ نے اس کو کنڈیمڈ کیا کہ آپ نے کس طرح یہ ایف آئی آر دے دی سینئر کونسلس کے اوپر، سول سٹیزنس کے اوپر جو ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنی بات بھی نہ کریں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ ایک ایسا مقام پر آپ لے کر آ رہے ہیں جہاں ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں گے. تو اس کو خدا راہ دیکھا جائے اور ملک کو آگے کی طرف لے کے جائے. بہت شکریہ. ان سے ڈبل ہے ہماری سیٹیں. اب لوگوں کی جیبیں کاٹ کر کے اور سیٹیں کاٹ کے ان کا نمبر انکریز کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جو نہیں ہو سکتا. آپ چوری کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو چور کوئی نہیں کہے گا. وزیر اعظم کا الیکشن ہوا، سواریاں ہی پوری نہیں تھی. جو خاتون اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے پورے لاہور کو، ایچ ایس این کالج میں اس کے ساتھ کیا ہوا، بچیوں کے سکول میں اس کے ساتھ کیا ہوا. +0 + 0 × 0 / 0. چوری کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو چور کوئی نہیں کہے گا. وزیر اعظم کا الیکشن ہوا، سواریاں ہی پوری نہیں تھی. جو خاتون اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے پورے لاہور کو، ایچ ایس این کالج میں اس کے ساتھ کیا ہوا، بچیوں کے سکول میں اس کے ساتھ کیا ہوا. +0 + 0 × 0 / 0.